السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ حدیث کا موضوع چل رہا تھا نماز کے تعلق سے، کہ ایک بات یہ بھی بتانی تھی کہ جو ہے یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذی قعدہ، یہ ذی قعدہ اور اس کے بعد والا مہینہ ذی الحج، حج کا مہینہ، اور اس کے بعد کا مہینہ محرم، یہ تینوں مہینے جو ہے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے 4 مہینے ہیں۔ اس سے پہلے جو چلے گیا ہے وہ ہے رجب کا مہینہ ایک حرمت والا ہے۔ اس کے بعد میں یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم۔ یہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ نے حرمت والے قرار دیے گئے، اور ان کی عبادت، ان دنوں میں عبادت کرنا، ان دنوں کے عمل کرنا، اس میں بہت بڑا ثواب ہے حرمت والے مہینوں میں۔ ایون اسلام سے پہلے میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی، جنگیں نہیں ہوتی تھی، کئی ایک چیزیں ہوتی تھی روک دی جاتی تھی۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، تو ماشاءاللہ سے بہت مبارک مہینے ہیں، اس کا ادب و احترام کرنا، جتنا ہو سکے اتنا عبادتیں وغیرہ کرنا۔ تو ذی قعدہ غالباً میں سمجھتا ہوں آج 12 تاریخ چل رہی ہے ذی قعدہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے آنے والے مہینے بھی نصیب فرمائے۔ اور اس طرح سے گفتگو کا موضوع تھا، دیکھیے اس سے پہلے جو حدیث ذکر کی تھی کہ نماز میں کھڑے کب ہونا۔ تو اقامت جب ہوتی ہے تو جب مؤذن حی علی الصلاۃ بولتے ہیں تو اسٹارٹ کرنا، حی علی الفلاح جب بولتے ہیں تو جب تک کھڑے رہ جانا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے وقت کھڑے ہونا۔ یہ ایک موضوع، اس پہ تفصیلی بات ہوئی۔ اس کے بعد دوسری بات یہ بتائی تھی کہ نماز کے اندر صف کا خاص خیال رکھنا، صف کا خاص خیال رکھنا، جس میں 3 چیزیں بڑی بتائی گئی تھی۔ ایک تو تسویۃ الصف، صف سیدھی ہونا، بالکل صف ذری بھی ٹیڑھی نہیں ہونا، صف سیدھی ہونا، ایک تو صف یہ ہے۔ اور دوسرے اتمام صف مکمل ہونا، صف میں کوئی گیپ نہیں آنا، صف میں کوئی گیپ نہیں آنا، دوسری بات۔ تیسری یہ بتائی گئی تھی کہ جو ہے صف متصل ہونا، ملی ہوئی ہونا، صف کیا ہونا، متصل ہونا۔ تو یہ 3 چیز بتائی تھی کہ صف کا خاص خیال رکھنا، اس لیے کہ اگر صف میں تھوڑا سا بھی گیپ آ گیا، شیطان آتا اور کھڑے رہ جاتا، وسوسے ہو جاتے ہیں۔ کئی ایک چیزیں حوصلہ اعظم صف کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور اگر یہ ایک بات ہوگی، بعض وقت ایسا ہوتا ہے دوران نماز کوئی ایک بندہ کسی وجہ سے صف میں سے نکل جاتا، وضو ٹوٹ جاتا، کوئی نہ کوئی چیز ہو جاتی، اس طریقے سے صف میں سے چلے گیا، تو اب کیا کرنا؟ جو لوگ جہاں کھڑے وہیں کھڑے رہنا، وہ گیپ آ گیا، اب اس گیپ کو کیا کرنا ہے؟ اس گیپ کو فل اپ کرنا ہے، کوئی نہ کوئی ادھر والے فل اپ کرنا ہے اس طرح سے، کیونکہ صف خالی نہیں چھوڑنا ہے۔ تو نماز میں یہ جو حرکت کرنا ہے، یہ قدم آگے جانا، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آج اس بات میں بات کریں گے۔ رمضان میں عموماً ہوتا رہتا ہے دوران تراویح جو ہے، کوئی بندہ بیچ میں سے چلے جاتا، بچے چلے جاتے، کھڑے کھڑے چلے جاتے ایک دم۔ تو ویسی صورت میں تو یہ ہے دوران نماز آپ کیا کر سکتے ہیں؟ حرکت دے کے آپ 2 قدم اس طرف بڑھ سکتے ہیں، یا ادھر والے آنا ہے تو 2 قدم اس طرف بڑھ سکتے ہیں، لیفٹ والے بھی بڑھ سکتے ہیں، رائٹ والے بڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں ایک بات یہ، نماز میں 2 قدم آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، 2 قدم پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں ضرورت کے وقت، کیونکہ سب کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے نماز، دوران نماز، اس کو بولتے ہیں عمل قلیل، اس کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ سب کو ویسی بلینک نہیں چھوڑ سکتے، اور اس کو فل اپ کرنا ضروری ہے۔ اس کو بولتے ہیں عمل قلیل۔ نماز کے اندر اتنا ہلکا عمل کیا کر سکتے ہیں 2 قدم ہی ہونا، تیسرا چوتھا قدم نہیں ہونا، بس وہ فل اپ ہونا ہے۔ اسی لیے جو ہے آپ کو پھر ایک موضوع بات کریں کہ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں یا 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں، تیسرا آدمی آتا ہے تو پھر جوائن ہوتا ہے، تو کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، وہ ایک موضوع الگ ہے۔ تو نماز میں ایک عمل قلیل کی اجازت ہے ضرورت کے وقت۔ عمل قلیل مطلب چھوٹا سا عمل، اور ایک ہوتا ہے اس کے اپوزٹ میں عمل کثیر، نماز میں بڑا زیادہ عمل کی اجازت نہیں ہے، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ نماز دوران نماز ہو میں ایک بار مجھے کھجایا، ٹھیک ہے چلیے ایک بار کھجایا، دوسری بار ایک بار کیا، چلیے عمل خلی ضرورت کے ہوتے ہیں، تیسری بار عمل کیا، بات کو میں کھجا لیتے ٹھہروں، بات کو بالاں جما رہا ہوں، بات کو جو ہے ہیئر اسٹائل ٹھیک کر رہا ہوں، یہ 3 بار سے زیادہ کرے تو عمل کثیر ہو جاتا، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کو دیکھے کہ نماز میں ہیں، بیٹھے ہوئے اور داڑھی کو وہ کر رہے ہیں، داڑھی سے کھیل رہے ہیں، حوصلہ سمجھ کے ان میں خشوع ہی نہیں ہے، بولے
خشوع اگر ہوتا تو انسان کیا ہے نماز میں حرکتیں نہیں کرتے تھے. تو یہ عمل کثیر کرنے سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. بات کرے کہ جو ہے فون کو جو وہ کر رہے ہیں، بال جما رہے ہیں اور جو ہے کپڑے سیدھے کر رہے ہیں، نہ اس کی اجازت نہیں ہے. اسی لیے یہ جو موومنٹ بھی جو بتائے ہیں جو کوئی خالی ہو گیا صف میں کوئی بندہ چلے گیا، صبح 2 قدم ادھر والے آنا یا 2 قدم ادھر والے آنا، باہر کا وہ صف پورا ہو جانا، اتنی اجازت دی. اس سے زیادہ عمل نہیں کرنا. ورنہ نماز ہے کھجا لیتے ٹھہرے، بالیں جما رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. ایک صاحب کو دیکھو نماز کے اندر تیت میں بیٹھتے ہو نا، ایسے اس طریقے سے دانتوں کے اندر یہ ناخن کترتے. عمل کثیر ہے، توجہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے خدا کی بارگاہ میں، خدا کے سامنے ہے، آپ کو ایسا سیریس رہنا ہے کہ بلنا نہیں. مجبوری میں آپ کو 3 بار کچھ چیز کھکارے نماز میں، وہ کھکارے نہ روکنا، صبر اسی کا نام ہے. دور دور سے کھکارے نماز کے اندر موازے نکال رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.